السلام علیکم. ہے آنکھ جدائی سے پرنم ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے. ہے آنکھ جدائی سے پرنم ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے. لو جس سے لگایا تھا دل کو اس جان کو اپنی چھوڑ چلے. دل خون کے آنسو روتا ہے پر اشک ہے پلکوں کا دامن. دل خون کے آنسو روتا ہے پر اشک ہے پلکوں کا دامن. جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے. تمام تعریف اس ذات باری کے لیے ہیں جس نے میری ناتواں قدموں کو علم کے راستے پر جما دیا، اور درود و سلام اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے فرامین میری زندگی کی سمت متعین کی. آج اس پر نور اجتماع میں کھڑی ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ الوداعی تاثرات ہیں جس میں ہم طالبات دور حدیث نے اپنے قلبی احساسات کو جدائی کے درد میں ڈوب کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور دل میں ایسا بوجھ ہے جسے لفظوں میں سمیٹنا آسان نہیں. یہ صرف ایک کتاب کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ یہ میرے 7 سالہ وجود کا خلاصہ ہے. میرا سفر نورانی قاعدہ کے معصوم حروف سے شروع ہوا تھا. وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب میں لرزتی آواز میں الف با تا ثا پڑھتی تھی، اور دل میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ ایک دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان کا سہارا بن جائے گا. ہر درجہ، ہر کتاب، ہر سبق میرے اندر ایک نئی لڑکی کو جنم دیتا رہا. میں ان خوش نصیب طالبات میں سے ہوں جس نے ادارے کے قیام کے پہلے دن سے اس کی مٹی میں سانس لی. وہ ابتدائی 6 سال جب یہ ادارہ چھپر پوش عمارت میں تھا، گھنے آم کے باغات میں تھا، اس وقت جب موسم بہار آتا اور پتے اپنے شاخوں سے بچھڑتی تو یہی سوچتی کہ یا اللہ ایک دن ان پتوں کی طرح ہم بھی اپنے ساتھی اور مہربان اساتذہ سے بچھڑ جائیں گے. میری یادوں میں آج بھی برسات کا گھٹا ٹوپ موسم محفوظ ہے جس سے کڑکتی بجلیاں، سرسراتی ہوائیں، ایک انجان سے سناٹے میں چھپر کی شیٹ پر ٹپکنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ کی آواز جب پڑتی اور گھٹتی تو میرے وجود پر لرزہ طاری کر دیتی تھی. وہ گرد میں اٹے ہوئے کلاس روم اور کتابیں دیکھ کر دل کا گرانا اور جھاڑو کی طرف لپکنا، وہ پتوں سے بھرے ہوئے صحن کی صفائی کرنا اور درختوں کے سائے میں اپنے وجود کو سمیٹ کر ترانہ اور دعا کے لیے کھڑے ہونا. گرمی میں پسینے سے بھیگے دل، سردی میں کپکپاتے ہاتھ، بارش میں بھیگتی کتابیں، یہ وہ یادیں ہیں جو مجھے بہت تڑپائے گی اور ستائے گی. میں تو جا رہی ہوں. یہ جدائی کا وہ درد اور کسک ہے جو مجھ سے ہی وابستہ ہے. دل غمگین آنکھیں نم مدرسے کی جدائی میں، ہے دل غمگین آنکھیں نم مدرسے کی جدائی میں، تڑپتے ہیں سراپا ہم مدرسے کی جدائی میں. چھوڑ کر اب تمہارا بزم نور جا رہے ہیں ہم، چھوڑ کر اب تمہارا بزم نور جا رہے ہیں ہم. کتنے مجبور ہیں، کتنے مجبور ہیں، جا رہے ہیں ہم. مگر قربان جاؤں اپنے اساتذہ کرام پر جنہوں نے علم کا چراغ کبھی بجھنے نہیں دیا. اور آج میں آنکھ اٹھا کر اس نئی اور پختہ عمارت کو دیکھتی ہوں تو دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مضبوط دیواریں، یہ کوشادہ کمرے، یہ سلیقے سے سجا ہوا صحن مجھے خوشی بھی دیتا ہے اور ایک خاموشی کسک بھی. خوشی اس بات کی ہے کہ وہ خواب جو ہم نے چھپر کی ٹپکتی چھت کے نیچے دیکھے آج حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اور کسک اس بات کی ہے جب ادارہ پختہ ہوا تو ہم رخصت ہونے کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے. یوں لگتا ہے کہ بچپن کی کچی مٹی سے نکل کر ادارہ جوان ہو گیا اور ہم اس کے پہلے خواب بن کر یادوں میں ڈھلنے لگے. یہ ادارہ اینٹوں اور سیمنٹ کی نہیں، یہ ان دعاؤں کی تعمیر ہے جو بارشوں میں بھیگتے صحن میں مانگی گئی تھی. یہ ان آہوں کی پختگی ہے جو چھپر کے نیچے خاموشی سے بھری گئی تھی. یہ ہمیں روک رہی ہے اور ہم اسے دیکھ دیکھ کر اور زیادہ پھوٹ رہے ہیں. روک لو قدم جی بھر کے دیکھ لو، روک لو قدم جی بھر کے دیکھ لو، ہمارا تمہارا ساتھ بس یہیں تک تھا. محترم ذمہ داران ادارہ، آج میں آپ سے مخاطب ہوں تو آنکھوں میں آنسوؤں کا
دریا روا ہے اور دل شکر سے لبریز ہے۔ حضرت مولانا ساجد حسین ندوی صاحب، آپ کی دور اندیشی اور حوصلہ افزائی، آپ کا درس، آپ کی شفقت، آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کا ہمیں سکھلانے سمجھانے کے لیے تڑپنا، بے چین ہونا، فکر میں کھلنا، سب یاد رہے گا۔ آپ نے ہمیں صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ ہم نے آپ کے اندر ایک شفیق اور رحم دل باپ کی شفقت بیداری پائی اور اپنے بچوں کی فکر کو لے کر پریشان اور بے چین ماں کی ممتا پائی۔ آپ کی رہنمائی میرے لیے سایہ بنی رہی۔ جب حالات نے ڈرانا چاہا تو آپ کے الفاظ نے مجھے تھام لیا۔ گھنٹی کی گونج وہ علمی گفتگو، گھنٹی کی گونج وہ علمی گفتگو، ہاں یاد آئے گی ہم کو وہ ہر آرزو، چھوڑ کر یہ مقام دل ہے بے چین بہت، چھوڑ کر یہ مقام دل ہے بے چین بہت، اب کہاں ملیں گے ہم کو آپ جیسے استاد محترم۔ حضرت مولانا قمر عالم صاحب، یقیناً آپ میرے ماموں ہیں اور حقیقی ماموں ہیں، لیکن آپ کی شفقت میرے لیے والد جیسے رہی۔ آپ کا رول میرے لیے صرف استاد جیسا نہیں تھا بلکہ آپ میرے سرپرست اور مربی تھے، حقیقی بھی اور روحانی بھی، اور میں اس کی زندہ گواہ ہوں۔ حافظ شمس الدین صاحب، آپ کا نظم، آپ کی خاموش محنت ہم جیسے طالبات کے لیے بغیر بولے دعا بن گئی۔ میرے اساتذہ کرام حافظ رضی احمد صاحب، مفتی افضل حسین قاسمی صاحب، مولانا منہاج قاسمی صاحب، مولانا خالد قاسمی صاحب، مولانا عارف قاسمی صاحب، حافظ شمشاد صاحب، آپ سب نے علم کے ساتھ تحمل، وقار اور ذمہ داری سکھائی۔ آپ کے سفتے میں بھی شفقت ہی نظر آئی۔ میری پیاری استاد زینت میم، امت میم، گلستہ میم، آفرین آپا، کہکشاں آپا، فرحت آپا، آپ نے مجھے صرف پڑھایا نہیں بلکہ ٹوٹتے لمحوں میں آپ نے مجھے جوڑا بھی ہے۔ آپ کی نصیحتیں آج جدائی کے لمحے دل میں خنجر بن کر اترتی ہیں، اور آج میں اپنی والدہ اور ماموں جان سے مخاطب ہوں۔ امی، آپ نے مجھے اس راستے پر بھیجا جہاں شہرت نہیں صرف ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی کمائی میں سے میرے لیے علم کو خریدا اور خود خاموش رہی۔ امی، آپ کی دعاؤں نے مجھے ہر امتحان میں سنبھالا۔ آپ کی آنکھوں کے خواب آج میری آنسوؤں میں چھلک رہے ہیں۔ آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو یہ آپ دونوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اے میرے رب، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے دین کے علم کے لیے چن لیا۔ یہ تیری عطا ہے، میں اس کی اہل نہ تھی۔ آج جدائی کا یہ لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے دل سے کوئی سانس کھینچ لے گئی ہو۔ یہ ادارہ میرا گھر تھا، میری پہچان تھی، میری پناہ گاہ تھا۔ اب یہاں سے جانا یوں ہے جیسے اپنا سایہ چھوڑ کر دھوپ میں نکلنا۔ میری آنکھیں مسکرا رہی ہیں مگر دل چپ چاپ رو رہا ہے۔ یہ الوداع نہیں، یہ دل کا ٹوٹنا ہے بغیر آواز کے۔ میں جا رہی ہوں مگر اپنے ساتھ اس ادارے کی مٹی، اساتذہ کی دعائیں اور والدین کی امیدیں لے کر جا رہی ہوں۔ دعا ہے اللہ اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے اور مجھے ایسا بنائے کہ میں جہاں بھی رہوں اس ادارے کا نام میرے کردار سے پہچانا جائے۔ میں رخصت ہو رہی ہوں مگر دل یہی دفن کر کے۔ آخر میں اپنے اساتذہ کرام اور استانیات سے دست بدستہ درخواست کرتی ہوں کہ جانے انجانے میں مجھ سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہوں گی اور نہ جانے کتنی بار اپنے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ ٹوٹتے دل کے ساتھ دھڑستے ہونٹوں کانپتے وجود سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اے مدرسے کی در و دیوار الوداع، چھوڑ کر چھوٹ رہا ہے اب اجڑ کر ہمارا گھر الوداع۔ شعر کہنا ختم، گنگنانا ختم، شعر کہنا ختم، گنگنانا ختم، تیری محفل میں اب آنا جانا ختم، تیری پیکر کی ہر ادا الوداع، تیری پیکر کی ہر ادا الوداع، اس سے باتیں ختم، روٹ جانا ختم۔